آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امتی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں امتیوں کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے متعلق ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے تھے تو ابتدائے شب میں آرام فرماتے۔ آپ ضرورت سے زیادہ نہیں سوتے تھے اور ضرورت سے زیادہ جاگتے بھی نہیں تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر نیند غالب ہو جاتی تو آپ آرام فرماتے، اور آرام فرماتے وقت آپ شکم سیر نہ ہوتے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، اور آپ سطح زمین پر بھی نہیں لیٹتے تھے اور نہ زمین سے بہت بلند مقامات پر لیٹتے تھے، بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوا کرتا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے پر ٹیک لگاتے اور کبھی رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے اور اسی حالت میں سو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بہت اعتدال والی تھی۔ حضرت امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بری ہوتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں آپ کا بستر کیسا تھا جس پر آپ آرام فرماتے، تو حضرت حفصہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کو ہم دوہرا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے خیال ہوا کہ ہم دوہرا کر کے بچھاتے ہیں، کیوں نہ آپ کی راحت کے لیے اس ٹاٹ کو ہم چوہرا کر دیں، یعنی چار پہلو بنا دیں اس کے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح آپ کے نیچے وہ گدا بنا کر بچھا دیا۔ جس وقت آپ صبح کو اٹھے تو آپ نے پوچھا کہ رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ وہی بستر تھا جو روز مرہ کا بستر ہوتا ہے، البتہ میں نے اس کو چوہرا کر دیا تھا تاکہ نرم ہو جائے، آپ کو راحت ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا اس کو پہلے ہی حال پر رہنے دو، اس لیے کہ اس کی نرمی نے رات مجھے تہجد سے روک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اکثر حدیثوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کبھی ٹاٹ کا ہوتا تھا اور کبھی صرف بوریا ہوتا تھا۔ متعدد احادیث کے اندر یہ بات مروی ہے کہ صحابہ کرام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نرم بستر بچھانے کی درخواست کرتے تو آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کی راحت اور نعمتوں سے کیا کام، میری مثال تو اس راہگیر کسی ہے جو راستے میں چلتے چلتے ذرا دیر آرام لے لے، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر آگے چلے جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا کہ بالکل سادہ بستر ہے اور بوریا بچھایا ہوا ہے، تو اس نے ایک بستر تیار کیا اس انصاری عورت نے جس میں اون بھری ہوئی تھی، اون کافی نرم ہوتی ہے، اور وہ بستر تیار کر کے حضرت عائشہ کہتی ہیں میری خدمت میں بھیج دیا۔ جس وقت حضور میرے پاس تشریف لائے اور بستر کو رکھا ہوا دیکھا، پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں انصاریہ عورت نے آپ کے لیے بنوا کر بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو واپس نہ کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ نہیں عائشہ کہ واپس کر دو، اگر میں چاہوں تو حق تعالی شانہ میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلتے ہوئے کر دیں، یعنی اللہ مجھے چاہے تو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ پہ راستہ کر سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے لیے یہ اختیاری سادگی اور اختیاری فقر و فاقہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ بستر واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے اور اس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر ظاہر ہو رہے تھے، آپ کی کمر مبارک پر اس کے نشانات تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے رونا آ گیا اور میرے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جس وقت میں رو رہا تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا
اور کہا کہ عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ تو ریشم و مخمل کے بستروں پر اور گدوں پر سوئیں، اور آپ کائنات کے بادشاہ جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کا قیام ہے اور جس کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اور آپ ٹاٹ کے اور بوریے کے بستر پر سوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے کی بات نہیں، لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ آج تو ہم نرم و نازک بستروں پر سوتے ہیں اور بڑے مزے سے سوتے ہیں اور خراٹے لیتے ہیں، گدوں پر سوتے ہیں، اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوائیں، ان کے نام کے عاشق ہیں، آخر ان کا بستر کیسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں عاشق بنائے اور ان کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔